یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی جماعت سے جماعتن کافرہ کسی کافر گروہ سے بھیڑو، فاثبتوا تو جم کر لڑو، لقتالہم ان سے لڑنے کے لیے جم جاؤ، ولا تنہزموا اور شکست نہ کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ ہمت نہ ہارو، لڑو جم کے، واذکروا اللہ کثیرا، ہاں یہ ذہن میں رہے تعداد وغیرہ پہ دھیان نہ ہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، دعا مانگو، اے ادعوہ بالنصر، اس سے مدد مانگو، لعلکم تفلحون تفوزون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دونوں تفسیریں عرض کر چکا ہوں۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا تختلفوا فیما بینکم، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ تم تجبنوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ارے محاورہ بولا جاتا ہے میرے ساتھ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اے قوتکم ودولتکم، یعنی تمہاری طاقت اور تمہارا غلبہ اور اقتدار ختم ہو جائے گا۔ واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین بالنصر والعون، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو لوگ نکلے تھے اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، دیار نہ پڑھیے گا، لیمنعوا عیرہم، تاکہ وہ اپنے قافلے کو بچائیں، ولم یرجعوا بعد نجاتها، اور نہیں لوٹے اس سے اس کے بچ جانے کے بعد، بطرا و ریا الناس، کیوں کہتے ہیں کہ اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں میں چرچا ہوگا، لوٹو نہیں بلکہ چلیں گے وہاں، حیث قالوا، جبکہ انہوں نے کہا تھا، لا نرجو حتی نشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علینا القیان ببدر فیتسامع بذلک الناس، لا نرجو، ہم واپس نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ شراب پئیں گے، کہاں، اونٹوں کو ذبح کریں گے اور ہم پر ناچنے گانے والی گائیں گی، دف بجائیں گی بدر میں، فیتسامع بذلک الناس، تسامع الناس بالکلام، لوگوں میں کسی بات کا چرچا ہونا، اور لوگوں میں اس کی چرچا ہوگی، لوگ اس کا چرچا کریں گے، ارے ذکر کریں گے، تو ابو جہل آیا تھا ایک لشکر لے کر کے بڑا، اور ایسا کیا ہمت ہوئی ان لوگوں کی قافلے پر حملے کی، تو ایسا لشکر لے کر کے آیا، او صوفی جی، ارے لشکر آ رہا ہے، کچھ کم سے کم دھیان دو یار، کیسے آدمی، تھوڑا پہلو بدل لیا کرو، کیسے تو فَيَتَسَامَعُ بِذَلِكَ النَّاسُ وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے ہوئے راہ خدا سے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ ان تمام اعمال کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے جو تم کر رہے ہو یا یہ کر رہے ہیں، بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ عِلْمًا فَيُجَازِيهِمْ بِهِ، اور چنانچہ وہ ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ وَإِذْ زَيَّنَ وَاذْكُرْ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ان کے لیے شیطان یعنی ابلیس نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کیا، کیسے، بین شجعہم، یہ جب نکلنے لگے نا تو راستے میں خیال پیدا ہوا کہ یار بدر کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن یہ قبیلے بکر جو ہے تو اس سے دشمنی چل رہی ہے، اگر سب چلے گئے نا پہلوان اور اس طرح بہادر قسم کے لوگ وہاں لڑنے کے لیے مسلمانوں سے، تو یہ حملہ کر دے گا، یہ کیا کرے گا، یہ حملہ کر دے گا۔ اب جب یہ وسوسہ پیدا ہوا تو اب ہمت ٹوٹنے لگی، تو شیطان اتنے میں پہنچا، سراقہ بن مالک جوشم کی شکل میں، جو اس قبیلے بکر کا بڑا سردار تھا، کہا بھائی کہاں کیوں فکر کر رہے ہو، ارے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑیں گے، دیکھ نہیں رہے اتنا بڑا لشکر ہو، سب شیطانی لشکر لے کے پہنچ گیا، شکل و صورت اپنا کے، وسوسہ نہیں ڈالا، وسوسے بھی باقاعدہ پہنچا شکل و صورت اپنا کر کے، اور کہا چلو، وہاں گیا کہاں، میدان بدر تک، اور دیکھا کہ ارے یہ تو وہ لوگ آ رہے ہیں یار، یہی تو میں بھگایا گیا تھا، تو دیکھا کہ بھائی اب میں بھاگ رہا ہوں یہاں سے، میں نہیں رکوں گا، اور ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اس کو زور سے دھکیلا، وہ بیچارہ پیچھے گرا اور یہ بھگ کے سمندر میں کود گیا، سمجھے نہیں، ہاں۔ بعد میں وہ لوگ جب شکست کھا گئے، سب مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، 70 مات ہو گئے، سرگنا تھے مشرکین کے، مارے گئے تھے۔ اب وہاں سے جب واپس ہوئے تو سیدھا اس کے پاس کہا بھئی خوب اچھا تم نے وہ کیا، کس کے پاس، سراقہ کے پاس پہنچے، کہا ایسا تم کو کرنا چاہیے، پہلے وعدہ کیے، لشکر لے کر کے وہاں تک گئے، اس نے کہا بھائی مجھے تو کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں، نہ میں نے کبھی آپ سے وعدہ کیا تھا اور نہ میں بھاگا ہوں، سمجھا، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے،
دیکھے گا بین شجعہم علی لقاء المسلمین، وہی صورت کہ ان کو ہمت دلایا. ارے مول صاحب شجاع شجی تشجیع کہتے ہیں نا، ہمت افزائی. کیا ہمت افزائی سمجھتے ہیں کیا؟ دوگری ترجمہ کرو. ہمت بڑھانا، افزودن سے ہے نالائق کو. چلیے تو بین شجاہم علی لقاء المسلمین، بہی طور کہ ان کو ہمت دلایا مسلمانوں سے لڑنے پر. لما خاف الخروج من اعدائہم بنی بکر، جب انہوں نے اندیشہ کیا اپنے دشمن بنی بکر کے خروج کا، جب اندیشہ اس کا کیا. وقال لهم، اور شیطان نے ان سے کہا سنو، لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بڑی تعداد تمہاری ہے. اور دوسری چیز جو ہم سے اندیشہ ہے تو وہ انی جار لکم، اور میں تمہارا خود مددگار ہوں. اور میں ارے جار پڑوسی نہیں، میں تمہارا خود مددگار ہوں. اے ناصرکم و مدافع عنکم، تم سے دفاع کروں گا. من کنانہ، کس سے؟ کنانہ سے. کنانہ ایک شاخ ہے اسی کی، بنی بکر کی. ہاں ورنہ صوفی کوئی کہے کہ دونوں الگ الگ کیسے ہو گئے، خوف ان کو بنو بکر سے تھا، یہاں کنانہ کی بات کہاں سے آ گئی. وکانہ آتاہم فی صورت سراقہ بن مالک سید تلک الناحیہ، اور شیطان ان کے پاس آیا اس علاقے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں. فلما تراءت التقت الفئتان المسلمۃ والکافرہ، پھر جب فلما تراءت الفئتان المسلمۃ والکافرۃ، پھر جب دونوں جماعتیں یعنی مسلمہ اور کافرہ آپس میں بھیڑی. ورال ملائکہ، اور اس نے کیا دیکھا؟ فرشتوں کو دیکھا. وکان یدہ فی یدی حارث ابن ہشام، اور اس کا ہاتھ سمجھے حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا. یہ حارث بن ہشام ابو جہل کے چچا ہیں، ابو جہل کے بھائی ہیں، اور ابو جہل کے بھائی ہیں نا، یہ اکرمہ کے چچا ہیں. بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا کی. دیکھو آج لڑنے گئے ہیں، اللہ نے ہدایت جب لکھی تھی مقدر میں، جنگ یرموک میں وہ 3 لوگ جو تڑپ رہے تھے، جنہوں نے اشارہ کیا تھا کہ پانی ان کو دے دو، ان میں ایک حضرت حارث بن ہشام بھی تھے، دوسرے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے عیاش ابن ربیعہ تھے. حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا، سمجھا؟ تو نکسا رجا علی عقبیہ، تو جب دیکھا فلما تراءت الفئتان، تو جب 2 جماعتیں آپس میں بھیڑی تو نکسا علی عقبیہ. دوسری جگہ ہے کہ اس نے خود دیکھا فرشتوں کو تو یہ لوٹا اپنی ایڑیوں کے بل، لوٹ گیا بھاگتا ہوا ہاربن. وقال، اور کہا لما قالوا له اتخذلون علی هذه الحالہ، جب انہوں نے اس سے کہا کیا تم ہمیں اس حالت پر چھوڑ کے جا رہے ہو. انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، من جوارکم، تمہاری مدد سے. انی ارى ما لا ترون، میں ایسے لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. من الملائکہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ یہلکنی، وہ مجھ کو ہلاک کر دے گا. واللہ شدید العقاب. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس وقت جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہہ رہے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. تو مرض ذوف و اعتقاد، کہہ رہے ہیں کہ مرض سے روحانی مرض مراد ہے، جسمانی مرض مراد نہیں ہے. تو روحانی مرض کے شکار تھے. یہ جانتے تھے کہ یار یہ دین کی وجہ سے آ گئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ دین کی بنیاد پر ہماری مدد ہوگی، مسلمان ہونے کی بنیاد پہ مدد ہوگی. جی ارے مسلمان بن کے تو دیکھو، خدا علم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کی مغلوب گما تو ہے. کرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. مکاں فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا،
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پہلے مطلب سمجھو ماشاء اللہ کہنے یہ پہلے شعر کا مفہوم سمجھے کہ اقبال نے مسلمانوں کو کیسی ہمت دلائی ہے کہ کہاں کھو گئے تھے. کیا کہاں کھو گئے؟ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں بن جاتی ہیں تو صوفی سبق چھوڑ کے بھاگتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے صرف وہی تصویر نہیں مراد ہے جس کو تم سمجھتے ہو. تصویریں طرح طرح کے. جی کفر و شرک کے دلدل میں پھنس گیا، اللہ پر یقین اور بھروسہ ختم ہو گیا تو کہاں سے آئے گا؟ ارے بھائی پہلے ویسا یقین پیدا تو کرو، دیکھے گا. ذوف و اعتقاد کر رہا اولئک المسلمین دینہم، کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. کیا کر دیا؟ دھوکے میں مبتلا کر دیا. اذ خرجوا مع قلتہم، جب کہ یہ نکل پڑے اپنی تعداد کی کمی کے باوجود، یقاتلون الجمال کثیرا، ایک بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے، توہما انہم ینصرون بسببہ، اس گمان میں کہ ان کی مدد ہوگی اس دین کی وجہ سے. قال تعالی فی جوابہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَثِقْ بِهِ يَغْلِبْ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا، یثق بہ ترجمہ ہے ملسا، یغلب وہ غالب آئے گا. سن رہے؟ یغلب یہ جواب ہے، جواب محذوف ہے اس لیے کہ آگے جو ہے نا وہ علت ہے، جواب کی علت ہے آگے. فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ حَكِيمٌ فِي صُنْعِهِ. ظاہر سی بات ہے، اس کو جواب کیسے قرار دے سکتے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ عزیز و حکیم ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ غالب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے امر پر اور کامل حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں. فی صنعہ وَلَوْ تَرَىٰ يَا مُحَمَّدِ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. یہ جب بدر میں مولوی صاحب جن کی روحیں نکل رہی ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی گردن بڑھا کے کاٹو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر آپ دیکھتے بھی اللہ وغیرہ کی بحثیں چھوڑ دو اپنی جگہ، ان کو لو کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع فی الماضی کے لیے آتا ہے، پھر اس کا دخول اصل ماضی پر ہوتا ہے، یہاں مضارع پر کیوں داخل ہے یہ اور بعد میں اپنا دیکھ لینا چاہیے. وَلَوْ تَرَىٰ يَا مُحَمَّدْ إِذْ يَتَوَفَّىٰ تَتَوَفَّىٰ، اور اے محمد اگر آپ دیکھتے اس وقت، یتوفا تتوفا دونوں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ملائکہ جماعت کے معنی میں تو اپنا تتوفا کہہ دیں گے بلیائی وتا. جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے نا. اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہیں. کہاں؟ اگر آپ ہوتے تو دیکھتے اس وقت، مطلب یہ ہے کہ وہاں بدر میں جو روح قبض کر رہے تھے نا ان کی، اے پیغمبر اگر آپ ہوتے اس وقت تو یہ عجیب منظر دیکھتے. لرائیت امرا عظیما، ایک امر عظیم دیکھتے. وہ کیا تھا کہ اس وقت جب کہ فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یضربون اس طرح کہ مار رہے تھے. کیسے؟ ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر. حال المولی صاحب ترجمہ میں نے اس طرح کیا ہے، بمقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑوں سے. مقمع کی جمع مقامع ہے. وَيَقُولُونَ لَهُمْ، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ چکھو جلنے کا عذاب، اے النار، یعنی اب یہ چکھنا پڑے گا. وَجَوَابُ لَوْ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، اور لو کا جواب لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا ہے. ذَلِكَ التَّعْذِيبُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سزا کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ہوئی. بما، اس وجہ سے ہوئی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. عبرا بہا عبرا بہا دونا غیرہا، کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے تعبیر کیا گیا. صرف ہاتھ ہی تھوڑی کرتے ہیں. مولوی صاحب پہلے نظر سے نظر ملتی ہے تب کوئی آگے دل میں گڑتی ہے، تبھی آگے کے معاملات ہوتے ہیں. تو صرف ہاتھ نہیں کرتا ہے، نگاہیں بھی کھاتی ہوتی ہیں، سمجھا نہیں؟ کان بھی مفتی ہوتا ہے، زبان بھی مفتی ہوتی ہے، مفتی نہیں مفتی ہوتی ہے. تو لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهَا، مفسر فرماتے ہیں اس لیے کہ اکثر کام ہاتھوں ہی سے انجام پاتے ہیں. تُزَاوَلُ کیے جاتے ہیں کس سے؟ ہاتھوں سے. تو اکثر کام ہاتھ سے انجام پاتے ہیں. اور صوفی یا ہے کہ اصل کرنے میں ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ نہ ہو تو آدمی ظاہر سی بات ہے ارے کمزور نہیں دکھے گا، جو بھی ایک ہاتھ مارے گا بیچارہ گر جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بات کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.
بزی ظلم، بار بار بتا چکا ہوں کہ بزی ظلم کیوں نکالا ہے، کہ مبالغہ مقصود نہیں ہے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ فاعل ذی قضا ہے، کیا ہے؟ ذی ظلم، جیسے لبان ذو لبن۔ چلو ملچا فیعذبہم بغیر ذنب، کہ ان کو عذاب دے بغیر گناہ کے۔ آگے مفسر کہتے ہیں کہ قدابی کیا، مشبہ بھی کیا ہے، مشبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دابو ہاؤلاء، ان لوگوں کی حالت، ان لوگوں کی صفت قدابی آل فرعون والذین من قبلہم، فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت کی طرح ہے۔ جیسے ان کی عادت تھی ایسے مکہ کے بدماشوں کی عادت ہے۔ کفرو کیا ہے؟ تفسیر ہے، کفرو بآیات اللہ، یہ مفسر ہے مول صاحب عادت کی، کہ کیا عادت تھی ان کی؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کیسے؟ بالعقاب، سزا میں۔ جملۃ کفروا وما بعدها مفسرۃ لما قبلها، کہتے ہیں کفروا اور اس کے ما بعد کا جملہ اپنے ما قبل کے لیے تفسیر ہے۔ جی کس ما قبل کے لیے؟ کعادت آل فرعون، کیا فرعون کی عادت، فرعونیوں کی کیا عادت تھی؟ ان سے پہلے جو مجرم قومیں گزری ان کی کیا حالت تھی، کیا عادت تھی؟ تو وہ ذکر کیا ہے قرآن نے، کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے تفسیر۔ ان اللہ قوی علی ما یرید شدید العقاب، ذالک تعذیب الکفرۃ، یہ یعنی کافروں کو سزا دینا، بأن بسبب ان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم پر کریں، مبدلا لہا بالنقمہ، کس سے؟ نقمہ، سزا سے، زحمت سے اس کو نہیں بدلتے ہیں مول صاحب، کہ نعمت کو نقمت اور زحمت سے بدل دیں، مشکلات اور مصائب سے بدل دیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، تاکہ وہ لوگ سمجھے اپنے آپ کو بدل لیں، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بدل لیں۔ تو جب بندہ اپنے کو بدل لیا، اللہ نے نعمت عطا کی تھی، اس بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتا، ناشکری شروع کر دی۔ کیا کر دی؟ ناشکری شروع کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی نظام یہی ہے کہ زبردستی وہ نہیں لگائے رہتا ہے، پھر وہ بھی اپنی نعمتیں ہٹا لیتا ہے۔ کچھ بات سمجھے نہیں؟ ہاں، اقبال نے جو کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا، وہ شعر مثبت میں ہے، اس شعر کا مضمون مثبت ہے۔ یعنی لوگ جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی فکر کرتے ہیں، برائیوں کو چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی راہ سجھا دیتا ہے۔ اور اس آیت کا مضمون منفی ہے کہ اللہ کے جو انعامات اور پرورش میں سمجھے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر بدل دیتے ہیں، نعمتوں کو زحمت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے بھائی بنو قریظہ نے نہیں کیا، بنو قریظہ نے بار بار یہی کیا، تو پھر ان کے ساتھ پیچھے وہ حشر ہوا جو آیا کل، اور مکہ کے لوگوں نے بھی یہی کیا۔ بعض نے اس کا تعلق ان سے بھی مانا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اہل مکہ سے بھی تو اس کا تعلق ہے، جیسا کہ مفسر کہتے ہیں ایبدلوا نعمتہم کفرا، حتیٰ کہ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ بدل لیں اس چیز کو جو ان کے ساتھ ہے، یعنی حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بدل لیں، یعنی اپنی نعمت کو بدل لیں۔ کفر سے کا تبدیلی کفار مکہ تھا، جیسے کفار مکہ کا بدل لینا اطعامہم من جوع، اپنے کھانے کو کس سے؟ بھوک سے، اور اپنے وامنہم من خوف، اور اپنے امن کو خوف سے۔ او مول صاحب لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، تمام لوگ آتے تھے، ہے نا، آپ کا احترام ہوتا تھا، جہاں چاہتے تھے آرام سے تجارتیں کرتے تھے، آپ کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا تھا کہ رے بھائی یہ مکے کے لوگ ہیں، حرم کے مجاورین لوگ ہیں، سمجھے نہیں، حرم کے پاسبان لوگ ہیں۔ لیکن جب تم لوگوں نے ایسا کیا تو پھر دنیا نے دیکھا کیا ہوا، وبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی جانب اپنی جانب بعثت کو کفر سے بدل لیا، کہ انکار کیا، وصد عن سبیل اللہ وقتال المؤمنین، راہ خدا سے روکنے کے ذریعے، ایمان والوں سے قتال کے ذریعے اس کو بدل لیا۔ وان اللہ سمیع علیم کداب آل فرعون والذین من قبلہم، یہاں بھی وہی محذوف ہے، کیا؟ عذاب ہؤلاء، ان لوگوں کی عادت اور حالت فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی عادت جیسی ہے۔ کیا ہے وہ؟ آگے تفسیر ہے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، واغرقنا آل فرعون، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، قومہ معہ، اس کی قوم کو اس کے ساتھ، وکل کانوا ظالمین من الامم المکذبہ، اور یہ جھٹلانے والی تمام امتیں یہ ظالم تھیں۔
ونزل فی قریظہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اور قریظہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یقیناً روئے زمین پر سب سے بدتر جاندار، سمجھے، وہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان، جنہوں نے بہت یہاں الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا۔ ارے بھائی تفصیل معلوم ہے نا، بنو قریظہ بنو نذیر سے معاہدے ہوئے تھے مدینے میں پہنچ کر، اللہ یعین المشرکین، کہ وہ مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، لیکن بدر میں انہوں نے ہتھیار دیا، کیا دیا؟ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو کہا اچھا آپ نہیں کریں گے دوبارہ۔ خندق میں بھی وہی پیش آیا، نہیں پیش آیا؟ تو آپ نے اتنا سخت قدم جو اٹھایا تھا ایسے نہیں اٹھایا تھا، ورنہ کوئی کہے کہ ایسے معاہد قوم تھی، یہاں بھی کیا، ہتھیار پہنچایا۔ خندق میں جو سب ایک ہو گئے تو یہ بھی باقاعدہ وہاں لڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا مدد کرنے کے لیے، ثم ينقضون عهدهم في كل مرہ، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، عہد فیہا، جو عہد اس میں کیا ہے، عہد فیہا یعنی فی کل مرہ بتا رہے ہیں کہ ہر مرتبہ اپنا عہد کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون اللہ فی غدرہم، اور وہ ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، فی غدرہم اپنے وعدہ خلافی میں یعنی عہد شکنی میں، فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم، تو اللہ نے فرمایا کہ بس اگر فیہ ادغام النونی ان شرطیتی فی مل زائدہ، اس میں نون شرطیہ، ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے ما زائدہ میں، ٹھیک ہے نا مول صاحب؟ 100 مرتبہ یہ بات آ گئی ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، سمجھا نہیں؟ ہاں، تثقفنہم تجدنہم فی الحرب فشرد فرق بہم من خلفہم، اللہ نے فرمایا کہ سنو جب یہ بار بار کر رہے ہیں نا، فإما تثقفنہم، تو چپ کے کر رہے ہیں، اگر یہ میدان جنگ میں آ جائے نا تو ایسی مار ان کو مارو کہ ان کے بعد والے بھی ان سے عبرت لیں، کیا لیں؟ ان سے بعد والے بھی ان سے عبرت لیں۔ دیکھیں بس اگر ان کو پا جاؤ میدان جنگ میں، تجدنہم فی الحرب، مطلب یہ ہے کہ ان پر غالب آ جاؤ میدان جنگ میں، تثقفنہم تجدنہم اے تظفرنہم، فشرد فرق بہم، تو ان کے ذریعے تتر بتر کر دو ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، من المحاربین یعنی جنگجو لوگ جو مشرکین ہیں، یہ بھی سوچے کہ یار ان کا یہ حال ہوا، یہ بہت غداری کرتے تھے، ارے سمجھے تتر بتر کرنا، ہاں وہ سب بھاگ جائیں چھوڑ کے، ہاں بالتنکیل بہم العقوبہ، ان کو عبرتناک، سمجھے، ان کو عبرتناک سزا دے کر کے اور گرفت کر کے، عقوبہ اور تنکیل عقوبہ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے معنی میں ہیں۔ تنکیل کہتے ہیں ایسی عبرتناک سزا جو دوسرے کے لیے، ارے ایسی سخت سزا دوسرے کے لیے عبرت بنے، جیسے فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ لعلہم الذین خلفہم یذکرون، تاکہ وہ یعنی جو ان کے بعد ہیں وہ سبق لیں، یتعظون بہم ان سے، وإما تخافن من قوم خیانۃ، اور اگر یہاں ایک تعلیم دی جا رہی ہے، اور اگر آپ اندیشہ کریں کسی ایسے قوم سے جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، خیانت کا، فی العہدی، معاہدے میں خیانت کا آپ کو اندیشہ ہے کہ عہد شکنی کر جائیں گے، عہد توڑا نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے، کامل صاحب اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے اسلام، بھی امارت تلوہ لکا، ایسی علامت کے ذریعے جو آپ کے سامنے آ جائے، لا الہم نے ظاہر ہونا ظاہر ہو، فمبز اطرح عہدہم الیہم علی سوا، تو آپ انہیں لڑنا چاہیے بغیر اطلاع کے، تو آپ اللہ کہہ رہا ہے تو آپ ان کا عہد سمجھے ان کی جانب برابر سرابر ڈال دیجئے، مطلب یہ ہے کہ بتا دیجئے کہ بھائی اب آپ اور ہم ایک دوسرے سے آزاد ہوں گے جنگ میں، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت امیر معاویہ کی بات آپ کو سنائی تھی، سمجھے نہیں؟ کیسر روم سے معاہدہ تھا، دوسری طرف فوج کی تیاری کر رہے تھے کہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو فوراً اطلاع کر کے، اور دوسرے صحابی پیچھے سے آ رہا ہے ہم بسا، سمجھے، وفان لا غدرہ وفان لا غدرہ، سنا ہے بوڑھے آدمی ہیں کون ہے، دیکھا تو رک گئے، نہیں تو رک گئے، کہا بھائی یہ کیا ہے، غداری کی شکل ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہیں سے واپس ہو گئے، کہا چھوڑو جب وقت پورا ہوگا بتائیں گے پھر تیاری کریں گے۔ یہ تھے اسلام کے جانباز، قرآن نے حکم دیا تھا تو اسی پہ سمجھتے تھے کامیابی ہے، اس کے سوا میں کامیابی نہیں ہے کہ یہ ہوشیاری کر لیں، یہ ہوشیاری تو ہم بہت ہوشیار ہو گئے، نہیں، جب پتہ چلا کہ نہیں آپ نے اس سے بھی منع کیا ہے تیاری سے بھی، تو کہا بس یہیں سے واپس کر لو فوج کو، سمجھے؟ یہ صوفی ہزاروں تعویلیں کرتا، نالائق مانتا ہی نہ میری بات۔ حالن اے مستوین انتا وہم فی العلم، یعنی یہ حال ہے اعلیٰ سوا، یعنی آپ اور وہ علم میں نقض عہد کی جانکاری میں برابر ہو جاؤ، یعنی اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ عہد ختم ہو گیا اور تم بھی عہد کو ختم کرنا تم کو بھی معلوم ہو، بین
तुअल्लिमुहुम बिही, वही सूरत की तुम उनको इसकी इत्तला कर दो, लिअल्ला यत्तहिमुका बिलगद्री, ताकि वो आपको अहद-शिकनी के साथ मुत्तहम न कर सकें। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह, समझे, खयानतदारों को पसंद नहीं फरमाते हैं। बस यहीं तक रहने दीजिए। कुछ समझे हो मौलवी साहब? गौर से तर्जुमा पढ़ा करो जी। खुशी से अगर जहेज दे तो हराम है। जो है से वो मुफ्ती नूर आलम साहब दामद बरकात उनसे पूछना पड़ेगा। उनसे पूछना, वो बताएंगे तुमको सही से। एक मर्तबा समझा रहे थे, एक साहब ने पूछा था, फुक़हा ने लिखा है ना कि मसला है कि अभी 10 मिनट हमारा बाकी है, ऐसे गलत हो, रुको पूरा कर लेने की। हाँ, बंद कर दिया मौलवी साहब, नहीं पूरी करेंगे, हम इतना नहीं करते हैं, चक्कर में न रहा, जबरदस्ती, समझे नहीं, जबरदस्ती नहीं किया जाता, बंद कर, खोल दो इसको। तो मुफ्ती साहब जब किसी ने पूछा, कहा कि हजरत ये कैसे, फुक़हा ने लिखा कि मतलब मनी शहवत के साथ खारिज हो और बगैर शहवत के निकले, मतलब मकर को छोड़े शहवत के साथ और खारिज हो बगैर शहवत के। तो कहा कि ये कैसे होगा? ग्वालियर का तैयब था, ग्वालियर के जानने कभी कोई आता है, जैसे तैयब है तभी इसको किसी ने पटक लिया, उसकी शहवती को। बहुत हो जाता, बहुत हो जाता, ये बहुत कच्चा हुआ। इसे पूछता रहता था उल्टा सीधा, और खूब ऐसा था तो कहा कि ये चाहे तो अब आप अंदाजा कर लो कैसे खत्म भी हो सकती है ऐसे। तो वजूब गुस्ल होगा कि नहीं, इसलिए फुक़हा ने मसला लिख दिया है। भाई वो तो इम्कान वक़ूअ के एतबार से लिखते ना मसले को, जरूरी थोड़ी है कि मतलब हर मसला पेश आ गया और फुक़हा ने शक्ल लिखी, वो तो इम्कान है जिसका, चाहे कभी पेश ना आए मसला, लेकिन लिखते हैं। अगर इतना ना बयान करके जाते तो आज क्या करते मुल्क साहब जी? ऐसे बैठे रहते बेवकूफ़ बने, कोई पूछता ना कुछ बता सकते, इतनी सलाहियतें तो लोगों में थी नहीं, निकाल के वहीं से तो बताते हैं। आगे भाई एक हाथ छोड़ के मोबाइल बंद कर सकते हो, तो कहाँ से जुज़िया तलाश किया तो कहा हाँ, जैसे आदमी नमाज पढ़ रहा है तो एक हाथ अगर छोड़ के कहीं कोई हिस्सा है कहीं खुजला लिया तो नमाज नहीं खत्म होगी, तो इसे जुज़िया निकाला कि भाई मोबाइल भी बंद कर सकते हैं, ये नहीं कि जेब से निकालें ऐसे देख के बंद करें। मुंबई में देखा वाकई अजीब लोग उसे देख के बंद करता है, तो आदमी बाकायदा देख के बंद करवा है। इतने पागल हैं, बताओ, नमाज खत्म हो गई मुझे साहब, नमाज उसकी कैसे? जैसे मसाइल बताया करो, लेकिन जाहिर सी बात है बताने के लिए जानना शर्त है, बताने के लिए जानना चाहिए। मौलवी साहब 50 सफ़े मुताला करो तो आदमी 10 सफ़ा भी नहीं बताता है, इतना 10 सफ़ा भी नहीं बताता आदमी। 2 बात बताने के लिए 100 बात पढ़ना पड़ता है। क्या साहब क्या पूछ रहे हैं आप? शहडोल मौलवी अरे आसामी तो सब पहन के आए, शादी हो गई क्या इसकी? नालायक कहीं के। अच्छा तो ये सबक दोहराता है कोई? हाँ, अब्दुल सब छोड़ देना, देखो मेहनत में लगे रहो, कामयाबी इसी में है, आज़ाद ना हो। असरार साहब सुन लो काम खोल, जितने लोग काम में लगे रहो, अपने वक्त को उसी में रखो। हजला की हजरत थानवी ने लिखा है, किसी मौलवी ने इसमें पढ़ा भी होगा, समझे, कि कोई काम ना हो तो कपड़ा फाड़ लो फिर उसको सिलो। कहा मतलब बेकारी से बेहतर है कि अगर गलत बैठोगे गलत जगह तो गुनाह में मुब्तला होगे, हुजूर में मुब्तला होगे, तो कोई काम नहीं रह गया तो कपड़े थोड़ा फाड़ लो उसको सिलने लगोगे, समझे। यहाँ तक लिखा है, बहुत लोग इस पर अमल करते हैं। बहुत जैसे मान लो कोई काम नहीं है तो वो पंखा खराब नहीं तो गए इसको खोल के इसको लाए नीचे बाहर ले गए, कहा कार देखो यार पुराना तो नहीं होगा। हज़रत थानवी का उनको तो मालूम है, इसलिए उसको खोल करके बदलते हैं। ये मतलब नहीं कि मतलब हर जगह इस पे अमल करने लगो कि अच्छी चीज़ें तोड़ के फेंको फिर लगाओ। नालायक कहीं के मशगूली के इकबाल लिखे। अरे आप तो मशगूल ही रह सकते हैं, हर वक्त आपके लिए तो मशगूली है, अगर थोड़ी सी
کوشش کر لیں تو ہر وقت مشغول رہیں آپ، 1 منٹ بھی آپ کو نہ ملے ملتا کہ ملے گا؟ ارے نہیں مل سکتا ہے، ہم لوگوں کو نہیں ملتا، آپ کو کیسے ملے گا؟ جی جمعرات بات ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو